قدرت کی طرف سے جب ہم پر رحمت کا امکان بنا، قدرت کی طرف سے ہم پر جب رحمت کا امکان بنا تو علم و تدبر کا مالک تقدیر سے ایک انسان بنا، پھر اس کی قیادت میں لوگوں ہر سمت میں مسلم ایک ہوئے، کفار سے لڑنے کا جذبہ ہر دل کا ارمان بنا، کفار کے آگے اے مسلم اسلام کے نعرے لگتے، توحید کا کلمہ لب پر تھا، پہچان تیری ایمان بنا، وہ ملک بنانے کا جذبہ ہر ایک دل میں بستا تھا، باہر نکلا جذبوں سے ملا اور پھر مل کر طوفان بنا، ایک فہم و فراست سے اس نے جذبوں کی قیادت کی، وہ قائد اعظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو میرے تمام دیکھنے والوں کو بانی پاکستان، دی فاؤنڈر آف نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش۔ آج کے دن ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا کہ اس شخصیت کی وجہ سے، ان کی انتھک کوشش کی وجہ سے، ان کی ولولہ انگیز قیادت کی بنا پر ہمیں یہ عرض وطن، یہ ملک، یہ خوبصورت خطہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا۔ بے شک یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آپ سب کو بابا قوم کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیشہ کی طرح جی اٹھا پاکستان میں آج ایک کوشش کہ وہ شخصیت جو اپنا سحر طاری کر گئی، جو پوری دنیا کو حیران کر گئی، ان کی شخصیت کے کچھ پہلو، وہ جو لیڈر تھے، جس طرح سے انہوں نے قیادت کی اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اور یہ خطہ حاصل کیا، کون کون سی کوالٹیز تھیں ان کے اندر جو شاید آج ہمیں اپنے سیاستدانوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی، کچھ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص مہمان ہیں جو آج میرے پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور آج ان کے ساتھ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ آپ کی کالز بھی میں شامل کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسیحی برادری جو پاکستان میں موجود ہیں، جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ میں اس لمحے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جتنی بھی اقلیت برادریاں پاکستان میں بستی ہیں وہ مکمل بہتر طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، اور ہم سب کو خوشیاں منانے کا، اپنے تہوار منانے کا پورا حق حاصل ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ بھی ہمارے قائد کا ہی پیغام تھا۔ سو آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بریک کے بعد۔ میرے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آپ سب کو قائد اعظم محمد علی جناح، دی فاؤنڈر آف نیشن، آپ سب کو ان کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ وہ ایک ایسے لیڈر جنہوں نے اپنی ولولہ انگیز قیادت میں لوگوں کو جمع کیا، ان کی امنگوں کو، ان کی خواہشوں کو بیدار کیا، اور مل کر جو ہے یہ عرض وطن حاصل کیا۔ لیکن اتنے سال بیت جانے کے بعد بھی آج پاکستان میں یہ بحث جاری ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں اس لمحے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت موجود ہوتے تو جہاں آج پاکستان ہے، یا جس حال میں آج پاکستان ہے، کیا پاکستان کا یہ حال ہوتا؟ تو بغیر کچھ سوچے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی نو۔ انہوں نے ملک کو جب بنا دیا تو پھر وہ ملک کو وہاں لے کر بھی پہنچتے، وہاں تک پہنچاتے بھی جہاں پر یہ پاکستان ڈیزرو کرتا تھا پہنچنا۔ وہ ترقی اس ملک کو ملتی، وہ تمام تر فیسلٹیز یہاں کی عوام کو ملتی جو شاید اس ملک میں بسنے والے ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے بہت قربانیاں دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آج کے سیاستدان
کیا ایسا سوچتے ہیں آج کے سیاستدان؟ کیا وہ لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح میں موجود تھی؟ یہی آج میرا سوال ہے. میرے پاس پارٹیز کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز بہت ضروری ہوں گی, کالز کیجیے گا, آپ سوال کر سکتے ہیں. سو میں تعارف کراتی چلوں سب سے پہلے, کیونکہ لیڈیز فرسٹ تو پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں PMLF سے ان کا تعلق ہے, ڈپٹی کراچی کمیٹی سے, سیدہ عظمیٰ فاروقی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بہت بہت مبارک. اینڈ ایک ایسی پرسنالٹی جنہیں آپ نے کچھ عرصے پہلے بھی جی اٹھا پاکستان کے پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھتے رہے ہیں, یہ آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کو مختلف پولیٹیکل پروگرامز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے, ایڈوکیٹ ہیں, MP ہیں, فارمر ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی پوری قوم کے ساتھ مبارک ہو. رائٹ. سو جی ہماری اس وقت پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو قیادت کر رہی ہے اس وقت اس ملک کی, رہنما ہیں ان کے سمیر میر شیخ صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آج کا دن. اینڈ دین ہیں IOBM کے پروفیسر ڈاکٹر شجاعت مبارک. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. اچھا, پہلے تو میں آپ چاروں سے, کیونکہ جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ان کی شخصیت کے بارے میں اور آج کے دن کے حوالے سے آپ سب لوگ ضرور کچھ کہیے. جی عظمیٰ جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی ان کے لیے جتنا کہا جائے کم ہے, کیونکہ یہ آج آزادی, یہ سکون انہی کی بدولت ہمیں نصیب ہوا ہے. اور وہ ایک ایسا کہتے ہیں صاحبان بنے کہ انہوں نے ٹھانی تو انہوں نے حاصل کیا. تو میں یہی میسج بھی دینا چاہوں گی آج کی یوتھ کو کہ جو ٹھان لو وہ کر لو, رائٹ, اسے پینڈنگ میں نہ چھوڑو. ویری ٹرو, ویری گڈ. جی محفوظ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے بااصول سیاستدان تھے جنہوں نے کمپرومائز کبھی نہ کیا. جو ان کا ویژن تھا اس پہ انہوں نے عمل درآمد کیا. کیونکہ وہ ٹیوبرکلوسس سے سفر کر رہے تھے, ان کو پتہ تھا کہ ان کی زندگی کم ہے, لہٰذا اس وقت جو بھی معاملات طے پائے کر لیے. اور یہی وجہ تھی کہ قیام پاکستان کے سال کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. ہماری لیڈرشپ میں وہ کوئی کوالٹی نہیں ہے. میں جتنے بھی لیڈر صاحبان کو دیکھتا ہوں, جانتا ہوں, اگر وہ قائد اعظم کا 1/10 حصہ بھی اصولوں پہ اپنا لیں تو یہ ملک ترقی کرنے لگے گا. اوکے, رائٹ. آپ نے کہا 1/10 حصہ بھی جو ہے وہ آج کے سیاستدان نہیں اپناتے. جی سمیر, آپ کیا کہیں گے؟ میں محفوظ بھائی کی اس بات کو تو سیکنڈ کرتا ہوں کہ قائد اعظم صاحب نے اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور جو باتیں انہوں نے اس ٹائم کی تھی, دیکھیں آج وہ سچ ہو رہی ہیں. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ there is no place for Muslims in India, اور آج دیکھیں وہ چیزیں سچ ہو رہی ہیں وہاں, کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جس طرح کا وہاں سلوک ہو رہا ہے تو وہ ان کی آج باتیں ساری صحیح ہو رہی ہیں. اور جس طرح انہوں نے پاکستان بنانے کا جب ایک اٹھا لیا تھا جھنڈا کہ پاکستان بنانا ہے, تو انہوں نے اپنے اصولوں کو کمپرومائز نہیں کیا. میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں جی کہ آج عمران خان صاحب اسی اصولوں پہ چل رہے ہیں. اور اگر قائد اعظم صاحب کے بعد ان کے اصولوں پہ چلنے والا کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے. اچھا جی, اوکے. ڈاکٹر شجاعت, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, لیڈرشپ پہ جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں, 2 ایلیمنٹس کو بڑا فوکس کیا گیا کہ لیڈر ہمیشہ تاریخ سے سبق سیکھتا ہے اور وہ ان بائسڈ ہوتا ہے. رائٹ. اگر آپ قائد اعظم صاحب کی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیشہ انہوں نے تاریخ سے سبق سیکھا, اس کی روشنی میں فیصلے کیے, اور وہ ہمیشہ ان بائسڈ رہے. لارجر گروپ آف پیپل, کسی ایک گروپ کے ساتھ نہیں ہوئے. انہی 2 اصولوں کو اگر ہم آج کے سیاستدانوں پہ دیکھیں تو شاید ہمیں کم لوگ نظر آتے ہیں, اسپیشلی جو کہ ان بائسڈ ہوں. رائٹ. اچھا, آج جو دور حکومت ہے یا جو آج کے لیڈرز ہیں, آپ ان کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ 10 میں سے 1 to 10 آپ کو ان کو ریٹ کرنا ہے تو آپ کہاں ریٹ کریں گے عمران خان صاحب کو؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب انہوں نے کہا کہ اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں, بالکل کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ پہنچے ریٹ کریں. نواز شریف صاحب 2 out of 10. 2 out of 10. اور سر کی جو پارٹی ہے
बड़ी इज्जत करती हूँ मैं, नाम नहीं भी लेते हुए घबरा रही हूँ इसलिए सर। इस पार्टी को कराची की चमकती धमकती रोशन जामे महाजिर मुबारक हो आप सबको जी। क्योंकि अभी लीडर कोई एक नजर नहीं आ रहा तो मैं रेट नहीं कर आप रेट ही नहीं कर रहे? ओहो, टेम्परेचर थोड़ी है जो आप माइनस में ले गए हैं सर। ये देखें ऐसे हो रहा है अब आपके साथ, मोहब्बतें हैं। दीवार से लगाया जा रहा है ये देखिए आप। एक पार्टी भूल गई आप। नहीं मैं कहाँ भूली हूँ, पापा पुप्पा पुप्पी पार्टी भी कौन तो सी है, है? पीपीपी। अच्छा जी हाँ जी। वो मैं अभी आ रही थी अभी, जी बताइए। देखिए मैं तो एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूँ तो मैं उनको भी मेरे ख्याल में बिलो 5 ही रेट करूंगा। बिलो 5 ही, अच्छा ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा आप, भूलिएगा नहीं, ये आपको माइनस में ले गए थे। वो तो अच्छा है ना, माइनस में जाएंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। राइट अच्छा चले अब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। आप क्या रेट करेंगे आज जो हमारी जिस वक्त क़यादत है इमरान खान साहब की, आप क्या रेट करेंगे उनकी देखिए अगर लीडरशिप आदमी क्वालिटीज के को? कॉल ऑफ फेल में तजाद है, उसके कमिटमेंट्स नहीं है तो वो जीरो पर है। आप उनको 10 आउट ऑफ देखिए, 0 कह मसला रहे हैं। ये है कि हम उनकी क़यादत पर क्योंकि इस गवर्नमेंट में भी शामिल हैं तो हम आउट ऑफ 10 ही देंगे। अच्छा, क्योंकि जब तक इसलिए हुकूमत में कि आप शामिल हैं, जब सर, तक ये शामिल कौन- हैं। हाँ लेकिन जब मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि वो माइनस में जाते हैं, क्योंकि अच्छा। यू टर्न और बात को कहकर ना निभाना या बात कहकर 1 साल 2 साल के बाद फिर उसकी नफ़ी कर लेना, ये किसी लीडर की तो आप साया कह में रहे हैं कि शामिल आप उनको 10 में से -10 दे रहे हैं? जनाब। ओके राइट सही है जी। हाँ जी उस्मा जी। अच्छा एक मिनट, अभी तो हमने उनकी बात की ना, बाकी आप अपनी पार्टी को कहाँ रेट कर रहे हैं? हमारी पार्टी जो है, हम बैलेंसिंग पावर हैं इस वक्त, ओके और जिस वक्त हम हटेंगे तो पीडीएम की तहरीक एक तरफ रह जाती है, हमारे 8 आदमी हुकूमत गिराने का मौजूद बन जाएंगे। और मौलाना साहब जो है माशाल्लाह से जो जिस तरह मैंने से वही बलबला अर्ज़ किया अंगेज़ क़यादत में ना, ये चल रहे हैं। सारी जो जमातें जो हज़ब इख्तलाफ की हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसकी तमाम काविशें एक तरफ रह जाएंगी। हमारे ये 8 आदमी जिस दिन असम्बली से बाहर आएंगे हुकूमत बैठ जाएगी। सीरियसली? या ओह बड़ा कोई खतरनाक गेम है। अच्छा जी, और नवाज शरीफ साहब को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? देखिए मियाँ आज साहब, डिस्क्लेमर चला दो प्लीज मेरे शो पे जी। देखिए मियाँ साहब भी कॉल ऑफ फेल में उनका भी सानी नहीं है। मैं किसी भी लीडर को जिसने कोई बात कही हो और उसके बाद अगर वो उस पर कायम नहीं है तो माइनस में चला जाता है। वो भी माइनस में, -8, 9, 10। उसकी वजह यह है कि आप सियासत में बुर्दबारी, तदब्बुर और कमिटमेंट है, ठीक है। जिसमें कमिटमेंट नहीं है वो लीडर कहलाने का अच्छा वो क्या मुस्तहिक नाम ले नहीं। रहे थे आप पार्टी का? पापा पुप्पी। हाँ उस पार्टी को क्या रेट करेंगे आप? देखिए मैं तो बहुत ही इस वक्त संजीदगी से इन मामलात को देख रहा हूँ। हाँ कोई हुकूमत जो है वो गिराई नहीं जा सकती है किसी जलसे जुलूस से। बिल्कुल सही, आप कौमी असम्बली में आप वरना आए, तो इन्होंने भी धरने और जलसे बहुत किए थे। इनके हम उस वक्त इनके ही मुखालिफ थे। जी। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम जिस रेशो से जीते हैं इलेक्शन और हिदायत और पेशकश के सर बावजूद उन्होंने खामोशी से कुछ बोला है, उन्होंने कहा आपकी हमेशा ही मजबूरी रहती है, आप उनको बता दें कि हम खाना खाना भी मजबूरी है। सांस इसलिए लेनी भी है जिंदा रहने की। सही राइट। सर नंबर दे देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, रेट कर दें 10 में से। तो देखिए मसला ये है कि उनकी लीडरशिप में तजाद है। ठीक है। उनका जो चेयरमैन वो कुछ कहता है, जो उनके जो गॉड फादर हैं वो कुछ कहते हैं, सही। फादर कुछ और कहते हैं। यही हालात मुस्लिम लीग नून में भी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट हो जाता है मियाँ शहबाज शरीफ से। सही। और मरियम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त पार्टी की एक तरीके की स्पोक्समैन हैं। तो ये जब एक जमात में मुख्तलिफ जावियों से और मुख्तलिफ एंगल से काम हो रहा हो तो आप कोई हतमी बात कह नहीं सकते। राइट। उस्मा जी आप आज की जो हमारी इस वक्त लीडिंग जो पार्टी है उसको आप कहाँ रेट करती हैं, इमरान खान साहब की क़यादत को? इमरान खान साहब काम तो कर रहे हैं मगर अच्छा कुछ नज़र आता है, कुछ नज़र नहीं आता। ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन लीडर काम करता है, अगर उसकी लीडरशिप जो है वो अगर थोड़ा गड़बड़ करती है तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं टीम जो है वो टीम अच्छी नहीं है उनकी? टीम अच्छी नहीं की बात नहीं है, बाउंडिंग नहीं बन रही है, कुछ इस तरह के सिलसिले हैं, मगर
ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ایک سیاستدان ہیں, ہم لیڈرشپ کی بات کریں, آپ عوام سے پوچھیں. وہ کہہ رہے ہیں تجربہ نہیں, اگلے ابھی ہمیں 5 سال تجربہ لینے دو, اگلے سال جب ہم اگلی بار آئیں گے 5 سال کے لیے تو تجربہ ہو جائے گا اس 5 سال کا, پھر ہم آ کے پرفارم کریں گے. تو 5 سال دے دیں نا, جو اور انہیں 12 سال لیے ہیں تو ان کو تو آزمایا نا. رائٹ, تو آپ مطلب یہ کہہ رہی ہیں کچھ کام کیا ہے تو پلس میں کہیں جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں ریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا پوچھ رہی ہیں آپ یا زرداری لیگ کا پوچھ رہی ہیں؟ دونوں الگ ہیں, کیونکہ بی بی جو تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, وہ آج بھی ہمارے دلوں میں ہیں, اور وہ ایک لیڈر تھی. بے شک, میں آنر یہ بات کہوں گی, اور میں ان کو بہت آئیڈیلائز کروں گی کہ وہ لیڈر تھی, بٹ اب لیڈرنگ نہیں ہو رہی ہے, اب کچھ اور چل رہا ہے. اچھا رائٹ, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب جب لیڈرشپ ہی چینج ہوگی تو پھر اس کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ بگڑ کے رہ گیا. سر آپ تو 10+ پر چلے جائیں گے آج کی قیادت کے لیے, تو یہ میں سوال ہی نہیں پوچھ رہی ہوں نا آپ سے. آپ جب جس پارٹی کا آپ اتنی محبت سے, پیار سے, جب تبسم آ جاتی ہے آپ کے چہرے پر, آپ کیا ریٹ کریں گے ان کو؟ 10 out of 10 جی. 10 out of 10 بالکل. مطلب سب کچھ اچھا ہے؟ نہیں, سب کچھ تو اچھا نہیں ہے, بٹ ول ہے, اور جو گول ہے وہ پاکستان کو ترقی کی طرف ہے, اور محنت ہو رہی ہے. تو یہ گول کب تک پورے ہونے کے چانس ہیں؟ دیکھیں, یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتی, کوئی جادو کی چھڑی تو 2.5 نہیں ہے سال کہ میں اوور نائٹ نہیں ہوتا. 40 سال کی کرپشن, 50 سال کی کرپشن. سر کچھ نیا سنائیں مجھے, یہ پہلے والے بھی یہی بولتے تھے. I want to listen something new. آپ بتائیں نا, آپ ایک اسٹوڈیو بنانے جاتی ہیں, یہ کیا ایک دن میں تو نہیں بن سکتا نا, اٹ ٹیکس ٹائم. ہر چیز کو, یہ ملک ہے, یہ پاکستان ہے, جس کا ہر کسی نے دونوں ہاتھ سے لوٹا ہے, ساری پارٹیز نے, اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. بٹ آپ دیکھیں آج جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں, چاہے ایکسپورٹس ہو, ہماری نیو انڈسٹری ہو. آپ سیمنٹ انڈسٹری کو آج دیکھیں فلرش کر رہی ہے, ٹیکسٹائل سر ہماری انڈسٹری جی ڈی پی مائنس پہ ہے بیکاز جو کووڈ آیا تھا, بٹ ناؤ سلولی آپ دیکھیں اٹس انکریزنگ. آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, میں ابھی جی ڈی پی کے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بریک کے بعد. میرے پاس ہے میرے فون, ہاں میں آپ سے, میں آگے جا ہی نہیں رہی ہوں, میں سر میں آپ کی طرف آتی ہوں, وہ بہت وہ ہے ریٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں پیپلز پارٹی کو ریٹ کیجئے پلیز. دیکھیں, پہلے تو میں اپنی بہن کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے, یہ تو بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے, نہ بی بی کی پارٹی ہے, جس کے لیے سب لوگوں نے سیکریفائسز دیے اور ایک لیڈر سمجھتے تھے بی بی کو. یہ تو وہ پارٹی نہیں ہے, یہ تو اب وہ لوڈو کی گیم بن گئی ہے, کوئی وہاں سے کھینچ رہا ہے, کوئی وہاں سے کھینچ رہا ہے. یہاں پھپھی بھی ہیں, تو بلاول صاحب تو ابھی بنے ہی نہیں ہے لیڈر, زرداری صاحب ایک الگ لیگ ہے. سو یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, تو وہ گڈا گڑیا کی ہے, میں مانتا ہی نہیں ہوں اس کو جی پارٹی, وہ کوئی پارٹی ہے جی آپس میں. سر اب مجھے میری یادداشت ویسے تو کافی کمزور ہے, لیکن کچھ یاد آ رہا ہے مجھے کچھ. جب سر یہ کچھ ٹائم پہلے آئے تھے تو انٹروڈکشن میں ابھی بھی وہی کرانے لگی تھی, پھر مجھے یاد آیا کہ سر نے تو پارٹی تبدیل کر لی. آپ بھی تھے نا پیپلز پارٹی میں؟ یہی تو تبدیلی ہے. دیکھیں, اچھا یہ تبدیلی ہے, تبدیلی ہے. وفاداریاں تبدیل کرنا اس تبدیلی ہے. وفاداری کا کیا مطلب آپ کا؟ وفاداری کے مطلب آپ کسی کے ساتھ, وفاداری آپ کی, آپ کو لگا وہ اس منشور پہ کام نہیں کرے جس سے آپ نے وفاداری میں کوئی غلام نہیں, میں نے پوری زندگی ان کی وفاداری کرنی ہے. میں نے پولیٹکس جوائن کی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے, کوئی اپنا بزنس بنانے کے لیے تھوڑی کیا تھا جی. اگر کیا ہوتا مجھے اپنے فوائد ہوتے تو میں تو ابھی جی حضوری کر رہا تھا. آپ بھٹو صاحب کو فالو کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد جب قیادت ہے آپ کے ان سے اختلافات. دیکھیں, بھٹو صاحب کا جو ویژن تھا, جو بی بی کا ویژن تھا, وہ اس پارٹی میں نہیں ہے. بلاول صاحب انفارچونیٹلی بی بی کا بیٹا نہیں بن سکا, زرداری صاحب کا بیٹا بن گیا. ٹھیک ہے جی, ان کے جو پرائورٹی ہے یا جو مینیفیسٹو میں انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ ایک بھی چیز پورے نہیں ہے. وہ پارٹی ایک مافیا ہے, پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. مافیا ہے, قبضے کرتے ہیں وہ لوگ, سب کو پتا ہے. اچھا اوکے, سب کو پتا ہے, اس سے اور زیادہ بھی کرتے ہیں, اس سے اور بھی زیادہ کرتے ہیں. اچھا جی, ابھی کیونکہ مجھے بریک لینے کا کہا جاتا ہے, لیکن ابھی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ یہ جو ابھی میں نے ان سے اور بھی کچھ چیزیں پوچھتی ہیں. اس کے علاوہ آج جب ہم لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایک لیڈر میں, یہ تو ہم نے بتایا کہ آج کی پارٹیز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں, لیکن ایک لیڈرشپ کوالٹی ہونی کیا چاہیے کسی شخصیت میں, اس پر بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان.
ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سب کو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بہت بہت مبارک ہو. اینڈ مختلف پارٹیز کے جو ہے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور کہا سنا معاف کیجیے گا, نہیں بھی تو کوئی بات نہیں, جمہوریت ہے, سب کو سب کچھ کہنے کا حق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ جی اپنی بات بالکل. ایک مکمل تو کریں. یہ بڑا پولیٹیکلی ڈومینیٹڈ قسم کی آپ محفل اندر ہے. گلا گلا تو محسوس ایک کر. ٹیچر جان کی امان پایا تو ایک یونیورسٹی کے پروفیسر عرض کرے کہ جی. میں تو پہلے لیٹ می کریکٹ دا فگرز آف جو اکنامک افیئرس کی بات کی انہوں نے. تو اس وقت پاکستان کی ایسا جی ڈی لوگ پی دیا ہے گروتھ از خطرناک. ان دا نیگیٹو. آپ کا سیمنٹ سیکٹر کا کارٹلائزیشن ہے. میں نے اور بھی بہت سارے چینل پہ یہ بات کی, اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. سیمنٹ سیکٹر, اسٹیل سیکٹر, اس کے علاوہ شوگر کی کارٹلائزیشن وہ ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس بہت بری ہے, لیکن اکنامک فرنٹس بہت اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں قائد اعظم صاحب کی طرف. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مجھے محفوظ بھائی اگر درست کیجیے گا, میں اگر کہیں پہ غلطی ہو تو, نگاہ بلند سخن دل سوز جاں دل نواز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو اگر یہ تین چیزیں, جس کے نگاہ بلند, جس کو ویژن کہتے ہیں, سخن دل نواز, بات چیت کرنے میں بہت اچھا, اور جاں دل سوز, جو لوگوں کے ساتھ ٹچ میں ہو, جو لوگوں کے درد کو محسوس کرے, اگر یہ تین چیزیں اگر کسی لیڈر میں مل جائیں, آج کے لیڈر میں, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ قائد اعظم کے فٹ پرنٹس پہ چل رہا ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے یہ تین چیزیں یہی کہاں پر. کوالٹیز مجھے آج یہاں پر مینشن کرنی ہے, بیکاز آپ استاد ہیں, اور جو قومیں اپنے استادوں کی قدر نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تو ابھی آپ نے سٹارٹ میں بڑے جملے کہے کہ جان کے امام پہ, ایسا نہیں ہے. باادب بامراد, بے ادب بے مراد. ہمیں وہ قوم بننا ہے جو اپنے استادوں کی عزت کرتی ہے, ان کا احترام کرتی ہے. میں آپ کو اور اپنے اس پلیٹ فارم سے وہ تمام تر ٹیچرز جنہوں نے اپنی جو ہے وہ کاوشیں کی ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں, اور آپ کو بھی بہت بہت سلام ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے, اور اسی طرح آپ لوگ ہماری نسلوں کی پرورش کرتے رہیں, انہیں سکھاتے رہیں, ان کی تربیت کرتے رہیں. تو میں آپ ہی کے ان 3 پوائنٹس سے جو ہے اس کا آغاز کرتی ہوں. سو آپ نے جو بھی 3 پوائنٹس کہے مجھے دوبارہ بتائیے, میں یہاں پر وہ مینشن کر دیتی ہوں. آپ نے کہا ویژن ہونا چاہیے. جی ویژن, ویژن از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ, سیکنڈ, سلیقے سے بات کرنے والا, بہت اچھے طریقے سے بات کرنے والا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ ایک انٹرپرسنل کیریکٹر, سکلز, انٹرپرسنل کمیونیکیشن, پرسنل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اور ایمپتھی. ایمپتھی. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 کوالٹیز اگر کسی شخص میں ہیں تو وہ لیڈرشپ. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, یہ علامہ اقبال یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. واہ کیا بات ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ آج ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ اگر وہ اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھے گی یا وہ لیڈرشپ کوالٹیز اپنانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ سیدھا چیزیں ہیں جس پر انہیں کام کرنا. کریکٹر بلڈنگ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. تو واٹ ڈو یو سجیسٹ, آپ کون سے 3 پوائنٹس ہیں جو مینشن کرائیں گے؟ پہلی چیز جو ٹارگیٹ. اچھا. دوسرا ٹارگیٹ پلاننگ. رائٹ. ٹارگیٹ ہوگا تو پلاننگ ہوگی. رائٹ. تو یہ اس کے ساتھ ہی رائٹ. پھر آپ کی اسٹرینتھ جو رائٹ. قومی اسمبلی میں, وہی کچھ آگے پیچھے کر سکتی ہے باتوں کو. رائٹ. تو اسٹرینتھ ان دی ان اسمبلی. ان اسمبلیز. ٹھیک ہے. پھر آپ کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مستحکم ہو, بار بار چینج نہ ہو. رائٹ. ہماری آج کی جو حکومت ہے اس کا چینج ہوتا ہے؟ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. بہت دکھی ہیں ہم لوگ. اچھا جی, حکومت کا آخری میں باری میں ملے گی. ٹھیک ہے جی. عظمیٰ جی آپ بتائیے. اچھا دیکھیں, حکومت نے کہا تھا کہ میرا ڈبل ای ہٹا کے آئی لگا دو, میں بڑی معذرت چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, پہلے میں یہ کر دوں. اوکے رائٹ. ہاں جی عظمیٰ جی کہیے یور 3 پوائنٹس. مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے محبت اور ایک عوام کی کہتے ہیں نا کہ فیل, پبلک پین فیل کرنا ایک لیڈر کے لیے سب سے پہلے آتا ہے. کہ پبلک کے ایشوز کو سمجھنا, ان کا پین خود فیل کرنا, جمہوریت کو فوقیت دینا, اس کو گرانا نہیں. کیونکہ عوام ہے تو پاکستان ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. رائٹ. عوام ہے تو لیڈرز ہیں. ہم کس کے لیے لیڈنگ کرتے ہیں, ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں, کس کے ویژن کو آگے دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے قائد کے ویژن پہ اگر چلیں گے, ہمارے پاس ایک رول پرسنٹ ہے, اور جن کے پاس رول پرسنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے. بس صرف یہ ہے کہ ہمیں ان پوائنٹس کو اپنی لائف میں شمول کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, اور تو ایک آپ کے لیے ایک جمہوریت کو, سافٹ اتحاد ہارٹیڈ کو, انسان yes. ہو جو لوگوں کے درد کو, دکھ کو محسوس کرے, Yes. رائٹ, اوکے. دیکھیں اپنے گھر کا صاحبان جب پاورفل ہو نا تو وہ گھر کبھی نہیں گرتا. اور اپنی فوج, سب سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اپنی فوج کو نا آپ غلط جملوں سے نہ نوازیں جس طرح پی ڈی ایم میں ہو رہا ہے. سب سے پہلے جن ملکوں کی فوجیں مضبوط ہوتی ہیں اور اتحاد میں رہتی ہیں نا, تو میں سمجھتی ہوں اس ملک کو کہتے ہیں پاکستان. بے شک ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, چاہے وہ ہمارے فوجی جوان جو بارڈرز پر موجود ہیں یا ہماری اندرونی اور بیرونی سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں, ہم یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ پھر بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, تو ہم ڈیفینیٹلی اپنی پاک فوج کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ان کی یہ پوری قوم جو ہے وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, بھرپور انداز سے, بھرپور انداز سے, بالکل. اور اسی طرح سے آپ لوگ پاکستان کی حفاظت کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کے بیٹوں کو سلامت رکھے, زندگی دے. ڈیفینیٹلی یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, رائٹ. تو رائٹ, اینڈ یور تھرڈ پوائنٹ. دیکھیں جن لیڈرز میں اور جن قوموں میں اتحاد ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہے. ٹھیک ہے, یونٹی ہونی چاہیے. رائٹ. تو یہ اور تو education last یہ میں تو کہوں وہ گی والے کہ پوائنٹس آ گئے نا, یونٹی, فیتھ Faith, اینڈ discipline. ڈسپلن, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مین چیز ہے, اس کے بغیر تو رائٹ. رائٹ, تو اور میں کہوں گی ایجوکیشن بھی مسٹ ہے. ایجوکیشن بھی مسٹ. جو اچھا قومیں جی, پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہی ترقی بریک کرتی کا ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سمیر کے بھی کچھ پوائنٹس لیں گے اینڈ مزید اس حوالے سے بات کریں گے. کچھ ڈیبیٹس بھی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے, احسان تیرا احسان ہے, تیرا احسان. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے, احسان تیرا احسان ہے, تیرا احسان. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. پاکستان کا طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. الحمدللہ ایسا ہی ہے, لیکن کیا آج کے لیڈر ایسا سوچتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا جواب بھی بہت ضروری ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اسپیشل ڈے پر, جہاں پر آپ جی اٹھا پاکستان کا یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس پارٹیز کے رہنما بھی موجود ہیں. اور آج کا بچہ کہتے ہیں 65% ہے یوتھ ہماری, اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم بار بار یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی تم لوگوں نے ہی آگے ملک کو سنبھالنا ہے. ہمارا بچہ کیا سوچتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں؟ اس حوالے سے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں. محب اللہ قاسمی ہیں جو جامعۃ الرشید سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم محب جی, پلیز شروع کیجیے. مخلص طبع ریا تھا محمد علی جناح, ملت کا پاسباں تھا محمد علی جناح. الفت تھی اس کو رحمت عالم کے نام سے, اسلام پر فدا تھا محمد علی جناح. صدر علی وقار, صدیوں بعد جنم لینے والا یہ معصوم بچہ ایک دن قوم کا قائد کہلائے گا, کوئی نہیں جانتا تھا. بچہ تھا تو معصومیت کا پیکر, نونہال ہوا تو اپنے ہم عمروں کے لیے اچھائی کی زندہ جاوید مثال, جوان ہوا تو محبت اور شرافت کو ساتھ لے کر, بڑھاپا آیا تو جناح کے لیے محنت لے کر آیا. کل کا محمد علی جناح آج کا قائد اعظم بن گیا. شاعر اقبال نے درست ہی کہا تھا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. جناب والا, ہمارا محسن وہ عظیم قائد تھا جس نے سجدہ کی تقدیر حرمت کو برقرار رکھا. خاموش و ساکت مہر بلب مسلمانان ہند کو حکم ازا بخشا. آپ نے سسکتی تنظیموں کے تلے بسمل میں روح آزادی پھونک دی. اس بدل حریت اور سالار ملت نے درد کو دوا, سر کو زبا اور ظلمت کو ضیاء کا پیرہن عطا کیا. بابا قوم نے تصور کو تصویر, خواب کو تعبیر, تدبیر کو تقدیر, شکست خوردہ کو تعبیر, بندگان اسیر کو عالم گیر بنا دیا. محمد علی جناح نے خوابیدہ قوم کو بھی
किया। इनके एहसानात को देखकर गुड। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी क्लैप करेंगे हम मोहिब के लिए। मोहिब, वेरी नाइस, माशाल्लाह, थैंक यू मोहिब, थैंक यू सो मच। एंड जिस तरह आपने सुना कि मोहिब जो है किस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए इजहार ख्याल कर रहे थे, और कुछ पॉइंटर्स भी, कुछ और भी बच्चे हैं, मैं उनको भी दावत दूंगी। लेकिन जो हमारी इस वक्त हुकूमत है वो क्या सोचती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये खाना अभी खाली है और ये खाली नहीं रहना चाहिए। सो मुझे भी रहना है यहाँ पर इस मुल्क पाकिस्तान में। जी समीर, कहिए ये पॉइंटर्स। जी, ऑनेस्टी, ठीक है, राइट। नंबर 2, empathy, sympathy for people. ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज कर लें। लीडरशिप क्वालिटीज़ ही तो हम डिस्कस करें कि वो क्या क्या होनी चाहिए। एंड व्हाट नेक्स्ट? यू नो यू टर्न्स, नो यू टर्न्स, नो यू टर्न्स, कॉम्पिटेंट कहते हैं। सवालिया निशान लगा दें आगे। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं जी, क्वेश्चन मार्क नहीं। सही। अच्छा, अब ये बिकॉज़ हम यहाँ बात तो कर रहे हैं, ये सारे पॉइंटर जिस तरह ये जो चारों रहनुमा हैं इनका बड़ा एक्सपीरियंस है और पब्लिक में भी जाते हैं, ये लोग काम करते हैं, और डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि ये जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये लोग पाकिस्तान के लिए अच्छी नीयत रखते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। ये मेरी इनके लिए सोच है और हमें दुआ भी करनी चाहिए। भली बुरी चीज़ें शायद हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद हमें अच्छी रखनी चाहिए। एक सवाल है जो मैं सर से पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक लंबा अरसा इन्होंने सियासत में गुजारा है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, इनको डिबेट का मौका देंगे। इकरा एकेडमी जन्नतुल अनफाल से इनका ताल्लुक़ है। अलीशा इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम अलीशा जी, शुरू कीजिए। सदर अली वक़ार, कायद आज़म एक ऐसा नाम कि जो बर्र-ए-सग़ीर पाक-ओ-हिंद के दिलों की धड़कनों के साथ अब तक धड़कता रहा है। वाह। ये ऐसा फूल है जो इस्लाम के गुलशन में महकता रहेगा। ये ऐसा चांद है जो मिल्लत की पेशानी पर चमकता रहेगा। ये ऐसा सूरज है जो हर जुल्मत में रोशनी बनकर निकलेगा। ये ऐसा कायद है जो अपने इरशादात से हमारी रूह को बेदार रखेगा। सदर अली वक़ार, आज कायद आज़म हम में मौजूद नहीं, लेकिन आपका लासानी कारनामा पाकिस्तान आपकी हस्ती के दवाम का बाइस है। जिन्ह की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाली कौम जब सब हिलाली परचम तले जमा होती है तो ताकत का एक ऐसा समंदर बनकर उभरती है कि चंद ही सालों की तहरीक के बाद ऐवाने इक़्तिदार में ये वाज़ेह करती है कि हम एक अलग वतन चाहते हैं। कायद आज़म ने ये साबित कर दिखाया कि मुसलमान एक मुनफरिद कौम है। इनका खाना पीना, रहना सहना सब हिंदुओं से अलग है, और यूं बिलाखिर पाकिस्तान मारज़े वजूद में आ गया। ये सब कायद आज़म की खिदमत ही तो है कि आज हम आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कायद आज़म बतौर गवर्नर जनरल रेल का सफ़र अपने ज़ाती खर्च से करते। कायद आज़म अपनी बहन के लिए कुर्सी अपने ज़ाती खर्च से लेते। कायद आज़म ने यहूदियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया तो पूरी उम्मत फ़लस्तीनियों का साथ देगी। कायद आज़म ने लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में अजीम हस्तियों की लिस्ट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर था। जी हाँ सदर अली वक़ार, कायद आज़म की खिदमत तो बहुत ज़्यादा हैं पर अल्फाज बहुत कम। तो आइए हम सब अहद करें कि हम सब कायद आज़म की खिदमत को हमेशा याद रखेंगे और इस पाकिस्तान की हिफाजत अपने तन मन धन से करेंगे। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने और नींद के गल्बों से जगाया हमें जिसने, उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे और उसके हंसी बाग को आबाद रखेंगे और उसके हंसी बाग को आबाद रखेंगे। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। हाँ, बहुत खूब अलीशा, माशाल्लाह, बहुत खूब अल्फाजों से जो है उन्होंने उनकी शख्सियत के बारे में बयान किया।
کیا یہ جو آج کا پاکستان ہے یہ وہ جو ویژن قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا تھا، کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ اگر وہ آج ہوتے اور یہ حال دیکھتے تو وہ کیا سوچتے، اور اگر وہ ہوتے اور وہ اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہوتا اور آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو آبویسلی جو ابھی پاکستان کی صورتحال ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں اس وقت کی جو قائد اعظم کا ویژن تھا تو ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن صرف ہمیں بجائے اس کے کہ ہم پیچھے دیکھیں کہ کیا ہم نے کیا کیا نہیں کیا، میرے خیال میں آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وقت کی کمی ہے کہ کون سی 3 ایسی چیزیں جس پہ ایمرجنسی میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے کہ ان 3 چیزوں پہ کام کر لو شاید ہم کچھ عرصے میں سنبھل جائیں؟ وہ صرف ایک چیز ہے، وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن پہ کام ہونا چاہیے. سر یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی. یقیناً یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے جو قائد اعظم نے سوچا ہوگا جس حال میں ہم اسے لے آئے ہیں. کیا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر اس وقت ایمرجنسی میں کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی چیز تو جو ڈاکٹر صاحب نے جیسا فرمایا ایجوکیشن، اور ایجوکیشن بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو. ہم ڈگریاں لے کر بے روزگار نہ پیدا کریں، ان کو ہم وہ مہارتیں دیں، خواہ وہ پلمبنگ ہو، الیکٹریشین ہو، میکینکس ہوں، تاکہ نیچے سطح سے آپ کے پاس بالکل اسکل از ایجوکیشن. بالکل ان میں جو پڑھنے والے ہیں ان کو آپ ہائر ایجوکیشن تک لے کے جائیے. دوسری چیز یہ ہے کہ چور بازاری، کم تولنا اور ملاوٹ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس پہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پرائس کنٹرول پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جو لوگ چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کو ایسی سزائیں دینی چاہیے کہ آنے والے بھی اس سے عبرت کریں. رائٹ. تیسرے نمبر پر اپنا ڈسپلن قائم رکھنا چاہیے. آپ کو کسی جماعت میں ہوں، کسی مذہب کے پیروکار ہوں، آپ کے لیے پاکستان اور پاک افواج مقدم ہونی چاہیے. ویری ٹرو، ویری ویلڈ پوائنٹس. بریک لینا ہے مجھے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. سمیر آپ کیا کہیں گے؟ بریک لینا ہے؟ اچھا جی بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا جھوٹا پاکستان. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسپیشل پروگرام قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں. گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ایک اور پرسنالٹی نے مجھے جوائن کیا ہے. پروفیسر ہیں بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی چائنا سے، ڈاکٹر محمد شہباز. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی میں بالکل ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بھی آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ بھی کچھ کہیے. پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور ہم ان سے تقریر کے لیے درخواست کریں گے. ہاں جی بہت ماشاء اللہ ہستی اتنی بڑی ہے کہ الفاظ جو ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی پرسنالٹی کو اس میں سمو سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں آپ کے بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی دیکھ رہا ہوں کہ 3 چیزیں جو انہوں نے کہیں وہ اگر ہم لے کے چلیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی چیز لے کے چلیں تو اس میں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ کیا؟ فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. ویری ٹرو. اور ان تینوں چیزوں میں اگر ہم کرنٹ سینیریو میں دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہیں اس کا وجود ہے. کیونکہ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، چونکہ میں ایک گاؤں سے ہوں، تو زندگی کو جب اپنے گزارنا ہوتا ہے تو اس میں جو اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سم ٹائم لوگ جو ہیں بہت زیادہ مجموعہ پیش کرتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس میں کوئی ایک اصول لے لیں، اسی کو پر چلنا شروع کر دیں تو کامیابی جو ہے نا وہ بالکل جھوم کے آپ کے پاس آتی ہے. تو اگر ہم فیتھ کی بات کریں تو اسی کے اوپر ہم لے کے چلیں، میں کامیابی دور نہیں ہے. اگر یونٹی کو لے کے چلیں تو پھر بھی کامیابی دور نہیں ہے. اگر ڈسپلن کو لے کے چلتے ہیں تو پھر بھی کامیابی دور نہیں ہے. اور وہ قوم جو تینوں چیزیں لے کے چلے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بالکل وہ تو پھر ایسے بنتی ہے پھر کہ دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی کہ کوئی ایک بھی چیز پک کر لو، لیکن ڈیووشن، ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ آپ اگر اس چیز پر فوکس کرتے ہیں نا، فوکس بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ فوکس کرو، سو بالکل کامیابی تمہارے قدم چھوئے گی. اینڈ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہرمین وارسی. سر آدم جی انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے. جی ہرمین. محمد علی جناح آسمانی سیاست ہند کا وہ روشن ستارہ ہے جو بر صغیر پر 72 سال تک طلوع رہا. صدر علی وقار
غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمانوں کے لیے وہ آزادی کا ایک پروانہ ہے. موت کے سائے میں لپٹے بے ضمیر لوگوں کے لیے وہ ایک مسیحا ہے جو قدرت کی جانب سے بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے رحمت کا امکان بنا. وہ علم و ہنر کا مالک تقدیر سے ایک انسان بنا کہ صدر علی وقار جب بر صغیر کی عدالتوں میں سچائی کا گلا گھونٹ کر جھوٹ کی وکالت ہوتی تھی، جب وہ انصاف کا دامن تھام کر سچائی کا وکیل بنا کہ ایک فہم و فراست سے اس نے جذبوں کی قیادت ایسے کی کہ وہ قائد اعظم کہلایا، بانی پاکستان بنا. وہ قائد اعظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا. فطرت کا قانون اٹل ہوتا ہے صدر علی وقار. پاک و ہند کا سینہ چیر کر بھارتی سامراج سے نئی ریاست کا قیام. مدتوں روتی ماؤں کا خواب، خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پیلے ہو. جنا کے کاندھوں پہ تھا وہ ایک جنا جو ملت کے ماتھے کا جھومر ہے. وہ ایک جنا جو توحید کا علم بردار ہے. وہ ایک جنا جو پیکر عدل و انصاف ہے. وہ ایک جنا جو نام نبی کی برکت ہے. وہ ایک جنا جو اسم علی کی قوت ہے. وہ ایک جنا جو بانی پاکستان ہے. وہ ایک جنا جو افق پر آفتاب ہے. کہ صدر علی وقار پھر بر صغیر کی مسجدوں میں اذان حق گونجی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. وہی ہے ایک رہنما محمد علی جناح. وہی ہے ایک رہنما محمد علی جناح. شکریہ. واہ، بہت خوب. تھینک یو. ہرمین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہی کوشچن جس پر ہم بات کر رہے تھے اینڈ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پر بات کی اور ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر فوکس بڑا امپورٹنٹ ہے. سمیر، آپ لوگ مجھے بتائیں کیونکہ آن اے ویری سیریس نوٹ اس وقت آپ لوگوں کے پاس پاور ہے، وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں جو آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو لگتا ہے کہ اس پر ایمرجنسی میں کام ہونا چاہیے، یہ بیسک ویژن ہے تاکہ ہم اس ملک کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں اور آگے لے کر چل سکیں؟ دیکھیں جی، ان مائی اوپینین میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ایک ایسی بیماری ہے ہمارے ملک میں جس نے اس ملک کی جڑوں کو بہت کمزور کیا ہے اور کرپشن کی ایلیمنیشن سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر کرپشن کے اندر ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ پرائس کنٹرول پہ کام ہونا چاہیے. جو یہ ملاوٹی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل ہر چیز میں ہی ملاوٹ ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں، اور کرپشن پہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ اس پہ ایک اسٹرانگ ایمرجنسی لگائے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے ایک ریوائول آف اکانومی، جس سے اکانومی بڑھے گی، ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی، ملک اسٹرانگ ہوگا، جابس کریشن ہوئے گی، نیو اپرچونیٹیز نکلیں گی. تو ریوائول آف اکانومی جس پہ کام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہم اچیو کر چکے ہیں، بٹ تھوڑا سا اور ٹائم. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ ایک ہمیں یونٹی جو ہے نا ہم فیل کر رہی ہے اس نیشن میں کہتا ہوں. ہم جو ہے اپنے پرسنل مفاد کے لیے کبھی افواج کی طرف بھی حملہ کر دیتے ہیں، کبھی ہم اردو زبان والوں پہ کر دیتے ہیں، کبھی ہم کس پہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں ایک یونیفائڈ میسج پوری دنیا میں بھیجنا چاہیے کہ ہم ایز اے پاکستانی قوم یونیفائڈ. رائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے اور احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن صرف احتساب ہی ہوتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ملک کو ترقی کی بھی ضرورت ہے. اگر چیزیں پیرالل چلتی ہیں نا تو بیلنس بڑا اچھا رہتا ہے، کیونکہ یہ گیم ہی وقت کا ہے، وقت کی جنگ ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے. انشاءاللہ چیزوں پر ضرور کام ہوگا. ہمارے ساتھ فائز شاہ نواز موجود ہیں. جی فائز. دست فلک کی قدرت میں گردش ایام تو ہو سکتی ہے مگر گردش تقدیر نہیں صدر علی وقار. اس حقیقت سے واقف شخص نے لازمی تعبیر حاصل کرنے والے خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے، کیونکہ وہ ازل سے تامروز شرار گردش ایام اور چراغ مصطفی کو بجھتے دیکھ چکا تھا، کیونکہ وہ امت کی نگہبانی حالات کے بھنور کے تلاطم سے ناواقف ساحلی ملاحوں کو کرتے دیکھ چکا تھا، کیونکہ اس کا خواب ماں کو جنم دینا تھا. صدر علی وقار اس راہ جنوں کے راہی نے اپنی ماں کو جنم دینے کا خواب دیکھا تھا،
कि फिर वो मीरे कारवां जब अकेला ही जानिबे मंजिल चला तो लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया कि इस मुकद्दस फर्ज की तकमील में उन आशुफ्ता सरों ने अपने सर तन से जुदा करवाए, अपने ख्वाबों के खुर्शीद को ताबीर की जसारत हासिल करने से पहले उसे रात के अंधेरे की ओट में छुपा दिया। अपनी अस्मतों की पर्वतों की घंघोर घटा जैसी माँ की इज्जत की हिफाजत के लिए बेगौरो कफन लाशे की सूरत उसे न गंगा और जमुना के आबे रवां की नजर किया और यूं कुर्बानियों के लामतनाही समंदर को बूर करता हुआ अपने ख्वाब को ताबीर के रंग में ढालने के बाद अपनी माँ की आगोश में जा पहुंचा कि क्यों हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून बहाया करते थे, ख्वाब लहू का है, झलकेंगी जिनसे हजारों ताबीरें। वाह, बहुत खूब, वेरी नाइस गाइस, थैंक यू सो मच। जिस तरह से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मौजूद थे, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। उस्मा जी, मैं आपसे भी 3 पॉइंट्स लेना चाहूँगी, फिर एक क्वेश्चन है जो मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ लेकर आऊँगी। जी बताइए, क्या होने चाहिए जिन पर इमरजेंसी होनी चाहिए इस वक्त? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये रियासत मदीना के नाम पे नया पाकिस्तान बना है तो ये हो जाना चाहिए तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मदीने की रियासत के कानून जो हैं वो यहाँ पर फाइज होने चाहिए। अभी रिसेंटली मासूम बच्चियों के साथ देखा है आपने, क्या कहानियाँ गुजरे हैं और वो हमारे लिए बहुत तकलीफ दे हैं। ये नहीं कि हम एक दिन बात करें और कल भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम 25 दिसंबर मना रहे हैं और कल भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी हिस्ट्री हमें याद रहनी चाहिए और सबसे पहले करप्शन पे काबू होना चाहिए। क्योंकि देखें, वही मुल्क जो है वो खोखले हो जाते हैं जहाँ पर उस मुल्क की कौमें करप्शन कर रही होती। करप्शन है पूरी दुनिया में, हम मानते हैं, मगर जिस सतह पे हमारे पास करप्शन का एक ज़ख़ीरा बन चुका है, सिंध हुकूमत तो खैर एक पटारा खोल के बैठे हुए हैं कि उन्हें बस पटारा खोलना है और डसना है आवाम को और हुक्मरानों को। तो ऐसा ना करें खुदारा, थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। मदीना है। ओके जी, उस्मा जी ने कहा थोड़ा कंट्रोल में आ जाए और अल्लाह करे डेफिनेटली कि वो जो अल्फाज कहे गए थे उनकी जो है ताबीर भी हम देखें इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। है कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हमारी GTV की रिपोर्टर शारका इस वक्त वज़ीर मेंशन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शारका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है बहुत। शारका, आप बहुत एक हिस्टोरिकल प्लेस पर मौजूद हैं और जब हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आज दिन के हवाले से बात करें, उनकी शख्सियत के हवाले से बात करें, तो उनका पहनना ओढ़ना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हर चीज़ बड़ी मुनफरिद थी और बड़ी मिसाली थी। आप आज वहाँ से मेरे नाजरीन को क्या कुछ डिटेल्स बताएंगी और दिखाएंगी, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं वज़ीर मेंशन में ही मौजूद हूँ, जो कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश है, जहाँ पे 25 दिसंबर 1876 को कायद-ए-आज़म ने अपनी आँख खोली थी। 3 मंजिला इमारत है, जो पहली जो इमारत जो सबसे निचला फ्लोर है उसको लाइब्रेरी बना दी गई है। उसके जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें भी कायद-ए-आज़म की इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद हैं, बिस्तर है, सोफ़े हैं, रीडिंग हॉल भी वहाँ मौजूद है। मैं इस वक्त 2nd फ्लोर में मौजूद हूँ, इसमें देख सकते हैं इसमें इनकी इस्तेमाल की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें लेटर पैड्स, लिफाफे हैं, इनकी जो बैच है, शीशे कलमदान है, दवात है, ये सारी चीज़ें जो कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में थी वो इस वक्त यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो कायद-ए-आज़म की जो चीज़ मशहूर है वो है कछुए की हड्डी से बना हुआ उनके चश्मे का फ्रेम है और चमड़े का जो उसका बटुआ है जिसमें वो फ्रेम रखते थे वो है।
इसके अलावा कायदे आज़म क्योंकि वो सिगार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे तो उनका सिगार भी यहाँ मौजूद है, ऐश ट्रे मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें कायदे आज़म के इस्तेमाल में थी वो मौजूद है। इसके अलावा उसके यहाँ पे उनके कपड़े भी मौजूद हैं, आप देखेंगी ये कपड़े हैं उनके जो चूड़ीदार पजामा वो पहनते थे, कुर्ते हैं, चूड़ीदार पजामा है, कमीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल की सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा इस तरफ उनका फर्नीचर रखा गया है, उनकी जो वाइफ थी रत्ती जिना जो फर्नीचर वो लेकर के आई थी अपने जहेज़ में जो इस्तेमाल होता था, ये पूरा फर्नीचर कायदे आज़म के इस्तेमाल में था, ये पूरा कायदे आज़म के इस्तेमाल में था। फर्नीचर देख सकती हैं इसमें लिखा हुआ है सोफ़े हैं। इसके अलावा जो बेड्स वगैरह है वो निचले पोर्शन में रखा हुआ है। यहाँ पे इस तरफ उनकी जो कोट है और उनकी जो जूते हैं, कोट है, पेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। इस तरफ जो है यहाँ पे जो उनका जो लॉयर वाला कोट होता था, चुग्गा होता था, वो है। कल्फ वाले कॉलर्स हैं, उनके इस्तेमाल की सारी चीज़ें बहुत ही नफासत के साथ, बहुत ही सफाई के साथ यहाँ रखी गई हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे जो टाई वो यूज़ करते थे, ये सारी टाई यहाँ पे इस तरह रखी गई है, वो रखा गया है। जितनी भी कायदे आज़म के इस्तेमाल में टाइयाँ थीं, ये उनके दूसरा कोट है जो बॉस कोट है, पेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ये भी यहाँ पे उनके लॉयर कोट है जो वो लॉयर, क्योंकि वो लॉयर थे तो उनकी जो लॉयर का कोट इस्तेमाल करते वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो उनकी छड़ी थी, कायदे आज़म की जो लाठी थी वो यहाँ पे है, ये आप देख सकती हैं। इसको बहुत ही सफाई के साथ बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है। इसके अलावा इस तरफ जो है उनके इस्तेमाल में जो कुरान पाक था उसको भी रखा गया, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं, बोसीदा हो चुका है, लेकिन अब भी इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज किया गया है, रखा गया है। ये पोर्शन था जहाँ पे कायदे आज़म के इस्तेमाल की सारी चीज़ें थी। जो जिससे नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे सोफ़े हैं और रीडिंग हॉल जो उनकी किताबें थी वो वहाँ मौजूद हैं। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकती हैं, क्योंकि ये जो है हुकूमत पाकिस्तान ने इस इमारत को अब कौमी असासा करार दे दिया गया है। लोग यहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, यहाँ के जो देखभाल करते हैं। मोहम्मद मुनीर उनका ये कहना है कि लोग यहाँ पे आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें गैर मुल्कियों की तादाद होती है, नौजवान जो है, बच्चे हैं, वो यहाँ आते हैं क्योंकि कायदे आज़म एक बहुत ही बाअसर शख्सियत के हामिल थे, तो लोग जो हैं वो उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। उनका ये कहना है कि लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच शारका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वज़ीर मेंशन गई और आपने स्पेशली जी उठा पाकिस्तान के लिए वहाँ से रिपोर्ट किया। और जब आप उनकी इस वक्त जो पहनावे या उनके इस्तेमाल की चीज़ें देखते हैं तो मैं इस हवाले से भी, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं अब सब मैं तमाम मेहमानों से चाहूँगी इस पर कॉमेंट करें। डॉक्टर साहब, उनके इस्तेमाल की चीज़ें देखी या उनकी जो हमने पिक्चर्स देखी हैं या जो हमने उनके ख़िताब सुने, एक ऐसी पर्सनैलिटी के लोग उनके सामने बात करते हुए भी घबराते थे, जो उनका एक ऑरा था, उनके पहनावे से लेके उनके बात करने का तरीका, उन्होंने शायद कभी किसी पर इस तरह से इल्ज़ाम तराशी भी नहीं की होगी जिस तरह से आज हम अपने लीडर्स को बात करते हुए सुनते हैं। हाँ जी, उसमें देखें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि उनके जो अक़वाल हैं उसके ऊपर अमल दरामद जो है इस सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारे लीडरान हैं या हमारे हुकाम बाला जो हैं, मैं अक्सर टीवी पे जब उनके कोई टॉक शो या बात करते हुए देखता हूँ, आज लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं और जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, वो बड़ी हायर पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो बड़ा दुख होता है कि क्या यही लोग हैं जिन्होंने इस नौजवान पाकिस्तान को लीड करना है, बल्कि इस तरह की अनप्रोडक्टिव डिस्कशंस। और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा आज से 2-3 साल पीछे जाएं तो मैं एक टर्म शायद आपके लास्ट प्रोग्राम में मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इकनॉमिक मिजरी। तो अगर आप इस दौरानिए का कंपैरिजन करें पिछले से तो आपको पाकिस्तान में इकनॉमिक मिजरी बढ़ती हुई मिलेगी। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि जब इकनॉमिक मिजरी बढ़ेगी तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, जिसको आम ज़बान में बदतमीज़ी कहते हैं आप। तो आप उसको अगर हम थोड़ा सा और इसको कन्फाइन कर लें तो शाइस्तगी जो है ना, उसका एलिमेंट जो है हमारे वो डिस्कशन के अंदर से ख़त्म हो गया है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, और फिर एक और जो चीज़ देखेंगे कि हमें हर आदमी, वो चाहे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, परेशान है। ऐसा ही तो मुस्कुराहट जो है ना, जिंदा कौमें जो होती हैं वो चाहे जितना मर्जी वो इकनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन हो, अगर मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर तो बहुत सी चीज़ें आपकी जब फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी तो फिर वो मुस्कुराहट वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा। अच्छा, जो उनकी जिस तरह अभी इन्होंने भी जिक्र किया, मैं अगर स्पेशली कायदे आज़म की पर्सनालिटी पे बात करूँ, जिस तरह से हर इवेंट के लिए उनकी ड्रेसिंग, उनका ग्रेसफुल होना, उनका बात करना, उनको पता है इससे ज़्यादा मुझे बात नहीं करनी। डू यू थिंक वो हम लैक करते हैं आज अपनी पर्सनैलिटीज़ में? जी एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उनकी सूट्स होते थे और फिर मैचिंग टाइज होती थी, आई मीन ही हैड अ वेरी गैलेंट पर्सनालिटी। इवन उनकी कार जो वहाँ कायदे आज़म बड़ा उनका एक ऑरा ही ऐसा था कि अगले अच्छे जो हैं उनके आगे घबरा जाते थे बात करने में। एंड जिस तरह से वो बयान करते थे अपना जो भी ओपिनियन होता था, ये चीज़ें होती थी, आई फील कि हम बहुत पीछे चली गई कौम। हमने कायदे आज़म की अगर हम वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ स्टाइल को ही
فالو کرتے تو آج ہم بہت کامیاب آگے ہوتے, بٹ آئے ہم میرا خیال ہے کہیں بہک گئے اس سارے پروسیس کے اندر. یس ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. خیر ماشاء اللہ سے آپ خود بڑے گریسفل پرسنالٹی ہے آپ کی, اینڈ ماشاء اللہ سے اچھا یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا زندگی گزارنے کا, یہ مینجمنٹ سکلز ہوتے ہیں, اور یہ جس انسان میں موجود ہوں وہ پھر جس بھی فیلڈ میں ہو اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک آئیڈل پرسنالٹی تھے, اور کیونکہ میرا واسطہ بھی اسی قانون کے پیشے سے ہے جی, تو میں قائد اعظم کو اور ان لوگوں کو جو اچھی ڈریسنگ کرتے تھے, جس میں ان کے والد صاحب بھی بڑے میرے آئیڈیل رہے ہیں, اور جو ڈریسنگ انسان کی شخصیت کو بناتی ہے اس کی پرسنالٹی کا ایک پہلو سامنے آتا ہے. اچھا ہم اسلام کی تو بات کرتے ہیں, دو قومی نظریے کی بھی بات کرتے ہیں. میں جب سے ہوش سنبھالا ہے 1977 میں نے یہ بات نشتر پارک میں PNA کے جلسے میں کہی تھی, جس میں مفتی محمود صاحب صدارت کر رہے تھے. میں نے کہا تھا اگر ہم اپنے 5 فٹ 2 انچ پر اسلام نافذ کر لیں تو پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے گا. اور آج ہم جو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں من حیث القوم بالکل انفرادی اعتبار سے عمل کرنا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی ہوں, آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کیجئے کہ آپ انسانیت پرست ہیں, آپ انسانیت دوست ہیں, آپ امداد اور اختیار کو الگ الگ بانٹیں, قوم کو بھکاری نہ بنا دیں. بے شک قوم میں چینیوں کا ایک مقولہ ہے کہ مچھلی نہ دو, مچھلی پکڑنا سکھا دو. ویری ٹرو, اسکل کے دے دو. آج کے حالات میں ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اس شہر کی, اس قوم کی, اس ملک کی بقا کے لیے اپنے آپ کو بحیثیت پاکستانی سوچیں. اور آپ اس کے بعد کہیں گے تو آپ یہ کلچر ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ یہ ہم فروری کے 3 اتوار کو منائیں گے, جس میں اردو اور پاکستانی کلچر کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کلچر تھا, جو ہماری ثقافت, اس کو منائیں گے. رائٹ, ڈیفینیٹلی مجھے بتائیے گا, ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں گے. اور بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ ہمیں من حیث القوم بٹ انڈیویژول عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں, اور اس ملک سے جو ہے اپنا جو ایک حصہ ہے وہ بھی ہم اس میں دے سکیں. انشاءاللہ امید رہی کہ آپ لوگوں نے اس شو کو پسند کیا ہوگا, اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے, مطلب نیکسٹ شو میں. اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا, سمیرہ آپ کا, عظمیٰ جی آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. کل ملیں گے آپ سے. اینڈ جاتے جاتے جتنے میرے مہمان موجود ہیں, میں پھر یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ جس بھی پارٹی سے ہیں ان کی امیدوں پہ ہمیں شک نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. جاتے جاتے ایک آواز, ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. یوں دی ہمیں